کی کہانی میں ہم نے سنا تھا کہ کاشف نے مستقبل کے آئینے میں ساحرہ کو بے حس و حرکت بستر پر پڑی ہوئی دیکھا تھا. اس کے سیاہ نقاب پوشوں نے اسے جکڑ رکھا تھا. اس کے بعد چند ہاتھوں نے ساحرہ کا جسم بے ساخت و ساخت نظر آیا. پھر اس نے مستقبل کے آئینے میں اسے ایک چادر، اس کے جسم پر ایک سفید چادر ڈھکی ہوئی دیکھا. یہ منظر دیکھ کے کاشف کا دل دھک سے رہ گیا. اسے یوں لگ رہا تھا جیسے ساحرہ کے ساتھ ساتھ وہ بھی بے جان ہو گیا ہے. اس کے آگے کی کہانی سنی. اب وہ چند ہاتھ اس کی جان حیات کو اٹھا کر فرش پر لے آئے تھے. کسی نے قالین کو ایک طرف الٹ دیا تھا. پھر فرش کو ادھر ادھر سے ٹوک بجا کر دیکھنے لگے. ایک جگہ وہ ٹھہر گیا. جہاں وہ ٹھہر گیا وہاں پھر چند ہاتھ نظر آئے. وہ سب مل کر فرش سے ایک بڑی سی چٹان کو سرکا رہے تھے. جیسے جیسے وہ چٹان سرک رہی تھی اندر سے ایک تہخانہ نظر آ رہا تھا. ایک زینہ اس تہخانے میں اترتا ہوا دکھائی دے رہا تھا. پھر وہ لوگ ساحرہ کو اس تہخانے میں لے گئے، وہاں اسے چھوڑ دیا. پھر اوپر آ کر انہوں نے فرش کے اس خلا کو اس بھاری چٹان سے پر کر دیا. قالین کو پھر سیدھا کر کے فرش پر بچھا دیا. اب کوئی نہیں کہہ سکتا تھا کہ اس کمرے کے فرش کے نیچے تہخانہ ہے اور وہاں کسی کی لاش کو چھپا دیا گیا ہو. کاشف اپنی جگہ دم بخود بیٹھا ہوا تھا، جیسے سانس لینا بھول گیا ہو. وہ تہخانے کے اندر اپنی ساحرہ کو دیکھنا چاہتا تھا، لیکن وہ اپنی مرضی سے کچھ نہیں دیکھ سکتا تھا. مستقبل کا آئینہ جو دکھاتا تھا وہی دیکھ سکتا تھا. اس وقت آئینہ دکھا رہا تھا کہ جن لوگوں نے اسے تہخانے میں چھوڑ دیا تھا اب وہ وہاں سے جا رہے تھے، ایک ایک قدم اٹھا رہے تھے. کاشف کسی ارادے کے بغیر ان قدموں کو گننے لگا. گنتے گنتے جب 40 قدم پورے ہو گئے، یعنی وہ لوگ اس تہخانے سے 40 قدم دور چلے گئے، تو اچانک ساحرہ کی چیخ سنائی دی. وہ ایک دم سے لرز گیا کہ یہ کیا؟ وہ تو مردہ ہو چکی تھی. اسے مردہ سمجھ کر تہخانے میں چھوڑ دیا گیا تھا. اس نے آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر دیکھا. اب اسے ساحرہ نظر نہیں آ رہی تھی. وہ چیخ رہی تھی، میں کہاں ہوں؟ مجھے یہاں سے نکالو، میرا دم گھٹ رہا ہے. وہ زور زور سے سانس کھینچ رہی تھی، جیسے سانس لینے میں تکلیف محسوس ہو رہی ہو. پھر وہ دوڑتے ہوئے تہخانے کے زینے تک آئی. وہاں گھٹن تھی، گرمی تھی، تاریکی تھی. اسے کچھ سجائی نہیں دے رہا تھا. وہ زینے کو ٹٹولتے ہوئے ہانپتے ہوئے اوپر چڑھی جا رہی تھی. پھر وہ زینے کے اوپر سیڑھی پر پہنچ گئی جہاں وہ بھاری بھرکم چٹان رکھی ہوئی تھی. وہ اس چٹان کو وہاں سے ہٹانے کی ناکام کوشش کرنے لگی، کیونکہ وہ اس کے بس کی بات نہیں تھی. پتہ نہیں کتنے ہاتھوں نے اسے اس کی جگہ سے ہٹایا تھا، اسے تہخانے میں پہنچایا تھا. پھر اس چٹان کو واپس اسی جگہ رکھ دیا تھا. وہ اکیلی یہ کام نہیں کر سکتی تھی، اس لیے پھر چیخنے لگی، بچاؤ، مجھے بچاؤ. کاشف تم کہاں ہو؟ یہاں سے نکالو، میں مر رہی ہوں، مجھے بچا لو. میں ابھی مرنا نہیں چاہتی. وہ چیخ رہی تھی. ایک ہاتھ سے سر کے بالوں کو نوچ رہی تھی، دوسرے ہاتھوں سے اس چٹان کو مار رہی تھی اور آوازیں دیے جا رہی تھی. اس وقت مستقبل کا آئینہ صاف ہو گیا. کاشف کی نگاہوں کے سامنے منظر ختم ہو گیا. یوں لگا جیسے دھندلا گیا ہو. وہ تڑپ کر اپنی جگہ سے اٹھ گیا. اس نے کھڑے ہو کر آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر پھر دیکھنے کی کوشش کی، لیکن اسے کچھ نظر نہیں آیا. تب وہ دوڑتا ہوا ٹیلی فون کے پاس گیا. ریسیور اٹھا کر اس ہوٹل کے ایکسچینج والوں سے رابطہ قائم کیا. ان کی درخواست کی کہ جتنی جلدی ہو سکے کراچی میں اس کے گھر کا نمبر سے رابطہ قائم کیا جائے. وہ فوری رابطہ ہونے پر زیادہ سے زیادہ ادائیگی کے لیے تیار ہے. پھر اس نے کسی ٹریول ایجنسی کے نمبر طلب کیے. اس نمبر پر رابطہ قائم ہوتی ہی اس نے پوچھا، کیا آج رات کراچی کے لیے کوئی فلائٹ ہے؟ جواب ملا، کل شام سے پہلے کوئی فلائٹ نہیں. اس نے فوراً ریسیور رکھ دیا کیونکہ ساحرہ سے رابطہ قائم ہونے والا تھا. وہ بے چینی سے فون کو دیکھنے لگا، ادھر ادھر ٹہلنے لگا. سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ سینکڑوں میل کا سفر ایک پل میں کیسے طے کر لے. وہ ساحرہ کے پاس پہنچ جائے. ایسا تو اسی صورت میں ہو سکتا تھا جب اس کے پر لگ جاتے، اور یہ ممکن نہیں تھا. فون کی گھنٹی بجنے لگی. اس نے لپک کر ریسیور اٹھایا. کان سے لگایا تو ایکسچینج کے ایک آپریٹر نے اس کا نام پوچھنے کے بعد کہا، آپ ہولڈ آن کریں، رابطہ قائم کرایا جا رہا ہے. اس نے جلدی سے کہا، آپریٹر پلیز لسن ٹو می. میری التجا ہے کہ جتنی دیر بات کروں اس وقت آپ نوٹ کرتے جائیں، لیکن رابطہ منقطع نہ کریں. جو بھی بل بنے گا میں ابھی ہوٹل والوں کے ذریعے ادا کر دوں گا. دوسری بار آپ میری آئندہ کی کال بک کر لیں، اور پلیز ان اوقات میں میرا اسی نمبر پر رابطہ قائم کرا دیں. میں آپ کا احسان مند رہوں گا. آپ اس سلسلے میں جو مطالبہ کریں گے میں اسے پورا کروں گا.
دوسری طرف سے پوچھا گیا آپ آئندہ کس وقت کال بک کرانا چاہتے ہیں؟ آپ نوٹ کریں، آدھی رات کو 11:50 پر، یعنی 12 بجنے سے 10 منٹ پہلے۔ دوسری کال آدھی رات کو 2 بجے۔ تیسری کال صبح 6 بجے۔ ان تمام کالوں کے لیے وہی شرط ہے کہ ہم جتنی دیر بات کریں آپ وقت نوٹ کر لیا کریں، لیکن ہم سے پوچھے بغیر رابطہ منقطع نہ کریں۔ آپریٹر سے باتیں کرنے کے بعد ساحرہ کی آواز سنائی دے، ہیلو کاشف، کیا بات ہے؟ اس نے پوچھا، تم خیریت سے ہو؟ بالکل خیریت سے ہوں، ابھی 1 گھنٹہ پہلے تو ہم نے فون پر بات کی تھی۔ ہاں مگر اب حالات کچھ اور ہیں۔ دیکھو ساحرہ، میں نے مستقبل کے آئینے میں تمہیں دیکھا ہے۔ او گاڈ، اتنے عرصے بعد پھر تمہیں مستقبل کا آئینہ نظر آ گیا؟ ساحرہ، میری باتوں کو جھوٹ نہ سمجھنا۔ سنو، پہلے ریسیور ایک طرف رکھ کر اپنے کمرے کے دروازے اور کھڑکیوں کو اچھی طرح سے بند کر لو تاکہ کوئی اندر نہ آ سکے۔ بھائی یہاں کون آ سکتا ہے؟ باہر چوکیدار ہے، کوٹھی میں ملازم ہے، پھر میرے پاس بیڈ روم میں ریوالور رہتا ہے۔ تمہیں آخر کس بات کا اندیشہ ہے؟ وہ بولا، میں صحیح طور پر کہہ تو نہیں سکتا، آج رات کو یا کسی بھی رات کو 12 بجے کوئی تمہاری خوابگاہ میں داخل ہوگا اور وہ تمہیں قتل کرے گا۔ تمہیں محتاط رہنا چاہیے۔ تم اپنے انکل سمد بخاری کو اپنے پاس بلا لو یا ان سے درخواست کرو کہ وہ تمہارے لیے حفاظتی انتظامات کریں۔ پلیز کاشف، اگر یہ بات انکل کو معلوم ہوئی تو وہ تمہاری ذہنی حالت پر شبہ کریں گے۔ دیکھو ساحرہ، میں نے معلوم کیا ہے تمہارے پاس پہنچنے کے لیے کل شام سے پہلے کوئی فلائٹ نہیں۔ میں یہاں مجبور ہوں، میں چاہتا ہوں کسی طرح آنے تک تم محفوظ رہو۔ اس کے بعد میں ہر رات تمہاری حفاظت کے لیے تمہارے پاس موجود رہا کروں گا۔ تم بہت زیادہ پریشان ہو، میں وعدہ کرتی ہوں کہ تمہارے آنے تک اپنا خیال رکھوں گی۔ ابھی دروازے اور کھڑکیوں کو اندر سے بند کر رہی ہوں، تم اطمینان کر رکھو۔ مجھے اطمینان نہیں ہوگا، تم پہلے ریسیور کو رکھو اور دروازوں اور کھڑکیوں کو بند کرو۔ اچھا، ابھی تمہارے حکم کی تعمیل کرتی ہوں۔ اس کے بعد خاموشی چھا گئی۔ وہ یقیناً دروازے اور کھڑکیوں کو بند کرنے کے لیے گئی تھی۔ تھوڑی دیر بعد پھر اس کی آواز سنائی دی، لو، میں نے اپنے آپ کو اپنے خوابگاہ میں قید کر لیا۔ جب تک تم نہیں کہو گے میں دروازہ کھول کر باہر نہیں جاؤں گی، اور جب تک میں نہیں کہوں گا تم دروازہ کھول کر کسی ملازم کو بھی اندر نہیں آنے دو گی۔ اچھا بابا، جو کہہ رہے ہیں وہی کروں گی۔ اور کچھ؟ ہاں، میں نے آج رات کے لیے 3 کالیں بک کرائی ہیں۔ ایک تو 12 بجے سے 10 منٹ پہلے تم سے رابطہ قائم کروں گا، پھر 2 بجے رات کو، پھر 6 بجے صبح کو۔ وہ خوش ہو کر بولی، کاشف، تم مجھے کس قدر چاہتے ہو؟ مجھ سے رابطہ قائم کرتے رہنے، میری آواز سنتے رہنے اور مجھے اپنے قریب سے قریب تر محسوس کرنے کے لیے تم نہ تو مجھے سونے دو گے نہ خود سو گے۔ مجھے اس بات کی خوشی ہے، میں نہیں جانتی کہ تم نے مستقبل کے آئینے میں کیا دیکھا ہے، اور جو کچھ دیکھا ہے وہ پورا ہوگا یا نہیں۔ میرے لیے اس سے بڑھ کر خوشی اور فخر کی بات کیا ہو سکتی ہے کہ میرا سرتاج مجھ سے سینکڑوں میل دور جا کر بھی میرے بغیر نہیں رہ سکتا۔ تم اپنے ریوالور کو اچھی طرح چیک کرو، پوری طرح لوڈ ہے یا نہیں۔ ذرا سی خاموشی کے بعد ساحرہ نے کہا، میں نے چیک کر لیا، یہ لوڈ ہے۔ ساحرہ، جب میں بچہ تھا تب ہماری وہ کوٹھی تعمیر کی گئی تھی۔ میں نہیں جانتا کہ ہمارے اس بیڈ روم کے نیچے کوئی تہخانہ ہے یا نہیں۔ تم ابھی وہاں کا قالین الٹ کر معلوم کر سکتی ہو۔ کسی کمرے کے نیچے کسی تہخانے کا سراغ کس طرح لگایا جاتا ہے یہ میں تمہیں بتاتا ہوں۔ ساحرہ نے کہا، کیا تم کیا بتاؤ گے؟ ہماری خوابگاہ پہلی منزل پر ہے اور خوابگاہ کے نیچے گراؤنڈ فلور کا بڑا ڈرائنگ روم ہے۔ کیا تم پیش گوئی کرنے کی دھن میں اپنی کوٹھی کا نقشہ بھول گئے ہو؟ کاشف نے ایک ہاتھ سے اپنا سر کو کھجاتے ہوئے کہا، اوہ، یہ تو میں بھول ہی گیا، لیکن میں نے اس خوابگاہ کے نیچے تہخانے دیکھا ہے۔ یہی تو میں کہتی ہوں، اگر یہ باتیں تم دوسروں کے سامنے کہو گے تو وہ پھر تمہاری ذہنی حالت پر شبہ کرنے لگیں گے۔ پلیز کاشف، کوئی ایسی بات نہ کرو جس سے دوسروں کو تمہارے پاگل پن کا ثبوت مل سکے۔ کیا تم سمجھتی ہو میں اس وقت نارمل نہیں ہوں؟ تم بالکل نارمل ہو۔ میں ایک شریک حیات کی حیثیت سے تمہارے ایک لفظ پر یقین کرتی ہوں۔ میرے سوا کسی اور کے سامنے پیش گوئی نہ کرو۔ میرے متعلق تمہیں مستقبل کے آئینے میں جو کچھ دکھائی دیتا ہے تم اسے میرے اور اپنے درمیان رکھو۔ اگر دوسروں سے کہو گے تو بات بگڑ جائے گی۔ میں نہیں چاہتی کہ لوگ تمہاری ذہنی حالت پر شبہ کریں۔ اچھی بات ہے، تم وعدہ کرو، پوری طرح محتاط رہو گی، آج رات جاگتی رہو گی، میرے فون کا انتظار کرتی رہو گی اور کسی کو کمرے میں نہیں آنے دو گی۔ میں تمہارے ہر حکم کی تعمیل کروں گی۔ وہ 20 منٹ تک باتیں کرتے رہے، پھر رابطہ ختم ہو گیا۔ کاشف کو سکون برباد ہو گیا تھا۔ وہ کمرے میں ٹہلتے ہوئے سوچنے لگا، بے شک ہماری خوابگاہ کے نیچے کوئی تہخانہ ہو نہیں سکتا، کیونکہ نیچے گراؤنڈ فلور پر بڑا سا ڈرائنگ روم ہے۔ پھر میں نے اپنی آنکھوں کے سامنے کمرے کے نیچے تہخانے کیسے دیکھا ہے؟ وہ تھوڑی دیر تک سوچتا رہا، پھر بات سمجھ میں آئی کہ اکثر مستقبل کے آئینے میں ایسے واقعات دیکھے ہیں جو واضح نہیں تھے بلکہ علامتی تھے۔ مثلاً اس نے اپنے والد کی موت سے پہلے یہ نہیں دیکھا تھا کہ وہ کس طرح حادثے کا شکار ہوں گے۔ اس نے صرف اپنی والدہ کی چوڑیوں کو ٹوٹتے ہوئے دیکھا تھا۔
یہ اس بات کی علامت تھی کہ وہ بیوہ ہونے والی ہیں، یعنی اس کے والد مرنے والے ہیں۔ اس کی آگے کی کہانی کے لیے ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے خدا حافظ۔ ویڈیو پسند آئے تو لائک، شیئر، سبسکرائب کریں۔ سننے کا بہت شکریہ۔